نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں دو باتوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس کا پس منظر یہ ہے کہ توحید باری تعالیٰ کے عنوان پر میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ میری اس گفتگو سے بعض اہل علم کو دو شبہے ہوئے۔ ایک شبہ یہ ہوا کہ شاید میں الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے مستوی علی العرش ہونے کا انکار کر رہا ہوں۔ دوسرا شبہ یہ ہوا کہ شاید الیاذ باللہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کسی خاص مکان اور خاص جگہ میں ہونے کا قائل ہوں۔ میں دونوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک تعلق پہلی بات کا ہے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ عرش معلی پر بلا تجسیم، بلا تشبیہ، بلا تمثیل، بلا مکان، بلا جہت، بلا کیفیت کما یلیق بشانہ مستوی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش معلی پر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، بغیر جسم کے، بغیر مکان کے، بغیر جہت کے، بغیر کیفیت کے اور بغیر مخلوقات کی مشابہت کے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش معلی پر کما یلیق بشانہ مستوی ہونا مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کے تختنشی ہونے کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کے مثل اور اللہ کے مشابہ نہیں ہے۔ اور عرش معلی پر کما یلیق بشانہ اللہ تعالیٰ کے بلا تجسیم، بلا تمثیل، بلا تشبیہ، بلا مکان، بلا جہت، بلا کیفیت مستوی ماننے سے کوئی جہت اور کوئی مکان لازم نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر کسی کے ساتھ ہے، اس کو معیت علمیہ اور معیت وصفیہ کہتے ہیں۔ اہل علم کو شبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ میں نے مجسمہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر جسم کے ساتھ ہونے کے قائل ہیں، ان پر نکیر کی، ان کا رد کیا۔ اس سے بعض اہل علم نے سمجھا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کے مستوی علی العرش کما یلیق بشانہ ہونے کا انکار کر رہا ہوں۔ جو عقیدہ قرآنی آیات سے ثابت ہو، اس عقیدے کا میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ ممکن ہے فرقہ مجسمہ کا جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور جسم کے ساتھ عرش پر ہونے کے قائل ہیں، رد کرتے ہوئے شاید صراحتاً میں نے لفظ نہیں بولے ہوں گے جس سے ان کو شبہ ہوا۔ بہرحال میں نے وضاحت کر دی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش معلی پر بلا تجسیم، بلا تمثیل، بلا تشبیہ، بلا مکان، بلا جہت، بلا کیفیت مستوی ہونے کا قائل ہوں۔ اس سے کوئی جہت اور مکان لازم نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا کیسے ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیف استواءہ، کیسے ہے، کیفیت پوچھی گی۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا لا یقال کیف وکیف عنہ مرفوع، اللہ کے بارے میں کیفیت کا سوال مت کرو، اللہ کی ذات کیفیت سے پاک ہے، اللہ کی ذات کیفیت سے پاک۔ استواء کا عقیدہ رکھو، یہ واجب ہے، اور اس کے بارے میں کیفیات کے سوال کرنا یہ بدعت ہے، یہ سوالات نہیں اللہ کی ذات کے بارے میں کرنے چاہیے۔ اور دوسری بات کی وضاحت یہ ہے کہ جو اکابر اللہ تعالیٰ کی معیت ذاتیہ کے قائل ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جسم، مکان، جہت، کیفیت، مشابہت، مخلوق کے ساتھ مماثلت، حتیٰ کہ حلول کے قطعاً قائل نہیں ہیں۔
ان کا حلول کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ ان پر بعض لوگوں نے عقلی اعتراض کیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تم معیت ذاتیہ کے قائل ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں جگہ پر بھی ہے، فلاں جگہ پر بھی ہے، فلاں جگہ پر ہی بھی ہے۔ وہ ایسی گندی جگہ ہیں کہ میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا۔ تو میں نے ان کا عقلی دلائل سے رد کیا اور عقلی جوابات دیتے ہوئے ایک جگہ پر میں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ کو اگر بغیر جسم کے فلاں جگہ پر بھی مانا جائے تو یہ بے ادبی نہیں ہے۔ اس پر مجھے بعض اہل علم نے تنبیہ فرمائی کہ جس طرح اللہ کی ذات کے لیے یہ سوال کرنا کہ کیا اللہ فلاں جگہ پر ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، اسی طرح ان کو یہ جواب دینا کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں جگہ پر بغیر جسم کے ماننا ادب کے خلاف نہیں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ لہٰذا میں واضح طور پر اس کا اعلان کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ان الفاظ کو کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں جگہ پر بغیر جسم کے ماننا یہ بھی بے ادبی نہیں ہے، احناف میڈیا سے بھی ختم کر دوں گا، اپنی کتاب سے بھی ختم کر دوں گا۔ میں اپنی خطا کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور نادانستہ طور پر مجھ سے بے ادبی ہوئی تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور کوئی ایسا جملہ کہنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں اس موقع پر اہل علم کا نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے متوجہ فرمایا اور تنبیہ فرمائی۔ میری عادت ہے مجھے کوئی بندہ بھی یہ بات کہے کہ تم نے جو فلاں عقیدہ بیان کیا، مسئلہ بیان کیا، تعبیر کی ٹھیک نہیں ہے، تو میں اس غلطی کو قبول کرتا ہوں اگر وہ غلط ہو اور اعلانیہ رجوع کرتا ہوں۔ ایک بار ایک طالب علم نے مجھے کہا کہ فلاں مسئلہ آپ نے غلط بیان کر دیا ہے، میں نے دیکھا تو واقعتاً میری غلطی تھی، میں نے اعلانیہ رجوع کیا۔ ایک مرتبہ عمرہ کیا اور ایک مسئلے پر غلطی ہوئی، وہ میڈیا پر آ گیا، ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے تنبیہ فرمائی کہ یہ مسئلہ آپ سے غلط ہوا ہے، میں نے اس کا اعلانیہ رجوع کیا کہ میری غلطی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ میرے مسئلے کی مخالف عالم نے ویڈیو بنائی اور اس نے اعلان کیا کہ محمد الیاس گھمن کی یہ غلطی ہے، میں نے اعلانیہ اعتراف کیا اور رجوع کیا کہ واقعتاً میری غلطی ہے۔ میں اہل سنت والجماعت کا محقق نہیں ہوں بلکہ اکابرین اہل سنت والجماعت کی عبارات کا ناقل ہوں اور ان کا شارح ہوں، انہی کی بات بتاتا ہوں، انہی کی وضاحت کرتا ہوں۔ اگر مجھ سے ان کی بات نقل کرنے میں یا اس کی وضاحت کرنے میں، کوئی عقیدہ بتانے میں، کوئی مسئلہ بتانے میں غلطی ہو یا عقیدہ اور مسئلہ ٹھیک ہو لیکن میری تعبیر غلط ہو، میں اہل علم سے گزارش کروں گا کہ مجھے متوجہ فرماتے رہیں، تنبیہ فرماتے رہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کا احسان مند رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، اور اگر آپ میری حفاظت کا ذریعہ بن جائیں تو آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔